قبر کے سوالات کے متعلق درس جاری ہے۔ تو 3 سوال قبر میں میت سے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال ہوتا ہے ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، باب ہے باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث نمبر 1071۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، یا یوں فرمایا کہ تم میں سے کسی کو دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگت والے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے میت سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ آپ پہلی نشست میں سن چکے کہ امام بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اس میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں امام ترمذی کی حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک نہیں ہے۔ تو آگے سے جو مومن ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، هو عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ کتنا وسیع کرتے ہیں؟ امام ترمذی کی اس حدیث شریف کے مطابق 70 ضرب 70 گز، ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، 70 ضرب 70 گز کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جب 70 کو 70 سے ضرب دیں تو یہ 4900 گز بنتے ہیں، یعنی اس کی قبر کو 4900 گز تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف کے مطابق اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر 4900 گز کم ہے اور حد نگاہ زیادہ ہے، تو یہ فرق انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، انسان کے اپنے تقوی کی وجہ سے، جو اس نے اعمال کیے ان اعمال کا صلہ ملے گا۔ پھر فرمایا ثم ينور له فیہ، پھر اس کے لیے قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے، قبر کو منور کر دیا جاتا ہے۔ ثم يقال له، پھر اس مسلمان سے مومن سے کہا جاتا ہے نم، سو جا، فیقول، آگے سے خوش ہو کر وہ کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرهم، میں گھر والوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں بتا کر آؤں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے، کتنا اچھا مکان دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا جنت میں محل دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، اس دلہن کی طرح سو جا جسے اپنے سب سے پسندیدہ شخص یعنی شوہر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، وہ اپنی قبر میں سویا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس آرام گاہ سے اٹھائے گا۔
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں کی گنتی اور ہے اور ہمارے نزدیک اور ہے. ہم جو دن شمار کرتے ہیں بالکل چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دن ہے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. لہذا وہ سویا ہوتا ہے، نہ اسے کوئی تکلیف، کچھ بھی نہیں، بڑا خوش ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے وہاں سے اٹھائے گا. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر کوئی منافق ہو، مرنے والا منافق ہو، تو اس سے فرشتے یہی سوال کرتے ہیں، کہتا ہے سمعت الناس یقولون، میں نے لوگوں کو سنا لوگ کچھ کہتے تھے، فقلت مثلہ، تو میں نے ان کی طرح بات کی، لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، یعنی معلوم نہیں یہ کون ہے جن کے بارے میں تم سوال کر رہے، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے. تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوتا ہے، زمین تو اس پر تنگ ہو جا، مل جا، تو زمین اس پر تنگ ہو جاتی، مل جاتی ہے. اتنی ملتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جاتی ہیں، خلط ملط ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ اسے قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے اٹھائے گا. قیامت قائم ہونے تک اس منافق کو، کافر کو قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے. میرے بھائی، قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ قبر کی جو مدت ہے، قبر کی جو حالت ہے، وہ عالم برزخ ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں قبر سے مراد صرف یہ معروف زمین والی قبر نہیں، بلکہ اس سے مراد عالم برزخ ہے، کہ عالم برزخ میں جو انسان جاتا ہے مرنے کے بعد، اس سے یہ 3 سوال ہوتے ہیں. اور اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے بشارتیں ہیں، جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. اور اگر منافق ہے، کافر ہے، تو اس کو ہمیشہ عذاب ہوتا رہتا ہے. تو اگر کسی کو درندے نے کھا لیا، کوئی جل گیا، کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا، پھر اس کو وہاں جانور کھا گئے، تو اس کا وہی عالم برزخ ہے. تو عالم برزخ میں انسان کو سکون ملتا ہے، اور اگر کافر ہو، منافق ہو، تو اس کو عذاب ملتا ہے. آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، عالم برزخ کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں معلوم نہیں قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے، طویل عرصہ ہے. یہاں دنیا کی زندگیاں 60 سے 70 سال ہے حدیث شریف کے مطابق. کوئی بندہ 70 سال سے اوپر جاتا ہے، ورنہ عام طور پر 70 سال کے اندر لوگ فوت ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اتنے جتن کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، کچھ آخرت کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.